عشق فقیر حرم۔ آج بہت دنوں بعد اسے منہا نظر آئی تھی۔ کچھ وہ خود بھی اپنی امی کے ساتھ اور کچھ بخار میں تپتا رہا تھا۔ جب بھی باہر نکلا وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اسے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں پوچھا وہ حویلی نہیں تھی ہوتی۔ آج جب وہ اتنے دن بعد واک کی غرض سے نکلا تو وہ اسے نظر آئی۔ وہ اس سے کافی دنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ بہت کچھ اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بہت ہی ٹف روٹین بنا رکھی تھی۔ صبح وہ درس قرآن دیتی تھی اور پورے گاؤں سے عورتیں وہاں درس لینے آتی تھیں۔ اس کے بعد وہ گھر کی زمینوں کے سارے معاملات دیکھتی۔ پھر اس نے بچیوں کے اسکول کا وزٹ کرتی اور شام کو عورتوں کے مسائل سنتی۔ اس سے پہلی دفعہ ایک لڑکی کو اتنے کام کرتے دیکھا تھا۔ انہیں کی بنا پہ اس نے منہا کے بارے میں خیالات بدل رہے تھے۔ جتنا غم و غصہ اس کے دل میں منہا کی بھرا تھا، آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ اسے دل میں جگہ بنانے کا فن پہلے سے آتا تھا، لیکن اب تو ایک عقیدت کا جذبہ بھی اس کے اندر اٹھ رہا تھا جس سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ وہ ہر روز خود سے لڑتا تھا۔ وہ جس سے اپنے حساب پورے کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہا تھا، وہ اس کے لیے امتحان بنتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کے دوہرے پن سے گھبرا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک طرف تو نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا، وہیں کچھ چنگاریاں بدلے کی بھی سلگ رہی تھی۔ زندگی کتنی ہی ان ایکسپیکٹڈ ہو گئی تھی۔ روز بروز وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ اسے سننا چاہتا تھا جیسے سب سنتے تھے، جو جوان، عورتیں، بچیاں، بچے جیسے اس کے پاس پڑھنے آتے تھے، مدراس سے اپنے روزگار کو امپروو کرنے کے طریقے لینے آتے تھے۔ وہ سب کچھ بہت احسن طریقے سے سر انجام دے رہی تھی۔ اس سے اب تک اس کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی ملی جس سے لگتا کہ وہ پہلے والی منہا ہے۔ وہ سچ میں خدا کی طرف سے اس گاؤں کے لیے تحفہ ہی ثابت ہوئی تھی۔ وہ شخص اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو کسی شکل میں پیش کر کے دوسرے ذہن پہ منتقل کر سکتا ہے۔ وہ دراصل اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی قدرت کا مالک ہے، اور وہ شخص جو محسوس کرتا ہے مگر اپنے احساس کو خود آپ اچھی طرح نہیں سمجھتا، اور پھر اس اضطراب کو بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس شخص کے مترادف ہے۔ وہ اپنے حلق میں ٹھونستی ہوئی چیز کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ گلے سے نیچے اترتی جا رہی ہے۔ یہ ایک ذہنی عذاب ہے جس کی تفصیل لفظوں میں نہیں آ سکتی۔ زندگی کے چشمہ لاتعداد ہیں اور بلا شبہ سب کے لیے ہیں۔ انہوں نے ہر کسی کی جھولی بننی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن ایفرٹ آپ نے کرنی ہے۔ زندگی کے چشمے پہ اپنے گھاگر بھرنے کے لیے چشمے تک جانا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، تھوڑی خالی ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کنارے پہ خود جانا پڑتا ہے تو کبھی کنارے پر زانو ٹیکنے پڑتے ہیں۔ ایسے تھوڑے ہوتا ہے چشمہ خود بخود چل کر آئے اور ہمارے گھاگر بھر دے۔ ویسی گھاگر بھرنے میں ہمارا کوئی کمال نہیں، سب انا کے کھیل ہیں۔ تھوڑی دیر ان کے درمیان خاموشی رہی۔ اسے تھا وہ پوچھے گا کیسے انا کے کھیل ہے۔ زندگی نے کچھ نہ کچھ تو ہمیں دینا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم آئے ہیں، مولا نے ہمیں زندگی دی ہے، تو زندگی پہ کچھ نہ کچھ ہمارا حق تو ہوگا نا۔ لیکن وہ تو خاموشی سے اسے نون رہا تھا، جیسے وہ کسی عالم کا ساتھ پا لیا ہو۔ وہ اس کی آنکھیں اس کے دل میں اتر رہی ہوں۔ پتہ ہے انا کیوں؟ اب کی بار بھی اس نے کوئی تجسس والی حیرانی والا، کوئی کچھ جان لینے والا تاثر نہ دیا۔ انا ہمیں چشمے تک جانے نہیں دیتی، ہمیں بھرا ہوا محسوس کرواتی ہے، ہمیں زانو ٹیکنے نہیں دیتی، ہمارے گرد ایک ایسا انا خول چڑھا دیتی ہے جس کے اندر ہم بکھر بھی جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں جھکنے نہیں دیتی۔ ایک لمحہ بھی رکے بغیر اس نے منہا کی بات پوری کر دی۔ جھک گئے تو پا لیا، ہاں جھک گئے تو پا لیا۔ تم کبھی جھکی ہو کچھ پانے کے لیے؟ آزمیر ہاتھ باندھے اب اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی یہ جانے والا نہیں۔ اس نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا۔ سب وہاں سے اسی وقت اٹھ کے جانے لگے۔ اس کے چہرے پہ کوئی بھی خفگی کا تاثر نہ آیا۔ وہ ان عورتوں کو جاتا بغور دیکھ رہا تھا۔ ان میں ہر عمر کی خواتین تھیں، موسٹلی ینگ تھیں۔ وہ اب واپس اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ کس کے آگے؟ منہا اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ کسی کے بھی آگے، اللہ کے۔ وہ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھے گئی۔ وہ اس سے اپنی پریشانیاں شیئر کر رہا تھا یا اسے کڑید رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر ہی رہنا چاہتی تھی۔ آزمیر اس کے بالکل سامنے ایک چیئر پہ بیٹھ گیا۔ جس دن اس کے آگے جھکی تھی، اس دن اس نے تھام لیا تھا۔ اگر اس کے آگے نہ جھکو تو؟ اس کی آنکھوں میں تڑپ تھی جو رستہ ڈھونڈ رہی تھی نکلنے کا، لیکن نکل نہیں پا رہی تھی۔ پھر بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ گراتا نہیں ہے، وہ گرے ہوئے کو بھی اٹھانے کے وسیلے بناتا رہتا ہے۔ وہ انسان کو بلاتا ہے 5 ٹائم کہ ابھی بھی مہلت ہے، لوٹ آؤ۔ اس کے ذہن میں گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ اس کے ذہن میں شیطان کا خدا سے مکالمہ اور روح کا مکالمہ گھومنے لگا۔ شیطان کے باپ نہ بن جانا، اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے بندوں کو بہکائے گا،
सो वो तो कसम पूरी करने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमने भी तो मुझसे वादा लिया था। ए अल्लाह, हमें दुनिया में भेज तो रहा है, लेकिन हमें वहाँ हमेशा न रखना, वापस बुला लेना और मैं तेरे नेक बंदों में शामिल हो जाऊं। तो वहां जाकर क्यों कर मुनकर हो जाता है अपने वादे से? क्यों शैतान की उठाई कसम पूरी करने लगता है? कहाँ खो गई? आजमीर एक दफा फिर इसके चेहरे पर छाई उदासी और मासूमियत में गुम होता हुआ वापस लौटा था, तो इससे गोया हुआ। आजमीर की आवाज इसे भी वापस होश में ले आई थी। वो यकलख्त इसके चेहरे को अपनी आंखों के हसार में लिए रखा था। इसके चेहरे पर उदासी और मासूमियत से ज्यादा सुकून नजर आया। क्या देख रहे हैं? इसकी आंखों की बढ़ती हिद्दत देखकर मिन्हा गोया हुई। कुछ नहीं, इसके अल्फाज इसके ज़बान से टूट कर निकले। एक बात पूछ सकता हूँ? आजमीर ने मिन्हा की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो मिन्हा भी मुतवज्जो हो गई। जी पूछिए। रहने दो। आजमीर अपनी खेड़ी चप्पल की मोटी नोक से घास उखेड़ने लगा। मिन्हा खामोश रही। आजमीर इसकी खामोशी से चिढ़ने लगा। तुम्हें तजस्सुस नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या पूछना चाह रहा हूँ? आजमीर के लहजे में अब खफ की थी। इसे था अब की बार मिन्हा पूछेगी कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन वो आजमीर पे एक नज़र डाल के दूर देखने लगी। पूछना आप चाह रहे हैं, मुझे क्या तजस्सुस? आपको जब भी पूछना हुआ पूछ लीजिएगा। वो ज़्यादा देर वहाँ बैठना नहीं चाह रही थी। हल्की हल्की मौसम में खुनकी भी आ रही थी। वो आजमीर की नज़रों को इग्नोर किए अंदर जाने के लिए उठने लगी, तो आजमीर ने इसका हाथ पकड़ के कहा, सुना है गुनाह चेहरे का नूर छीन लेता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया। इसके हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तुम मेरी गुनाहगार हो। आजमीर की आंखों में लाली उतर आई। मैंने कुछ नहीं किया। समझ आई आपको? जिनके दामन अगर साफ हों वो अपने लिए खुद बोलते हैं। आप भी बोल लेते। मैं आपकी जुबान तो नहीं पकड़ी थी। तुमने मुझे अपने बस में कर लिया था। मेरी जुबान क्या, इस वक्त मेरी रूह तक तुम्हारे कब्जे में थी। मैं कुछ बोलता भी तो मेरी किसी ने माननी न थी। इस वक्त वही टिपिकल मजलूम लड़की तुम बनी हुई थी। कोई मेरा कैसे यकीन करता? वो उसकी आंखों की तरफ देखना नहीं चाहती थी। अगर वो देख लेती तो बता देती कि इस दिन सब जान चुके थे कि गलती मेरी थी, आजमीर की बिल्कुल भी नहीं। वो खुद भी ट्रांस में था और इसकी मामा का थप्पड़ भी इसके गाल पे नहीं, मेरे गाल पे था, क्योंकि बहुत साल पहले जब इसे ये गलत फहमी हुई थी तो थप्पड़ इसी को पढ़ा था। वो इसका बदला इससे नहीं ले पाई थी, जो कि आज भी नामुमकिन था। जब इंसान के पास अपना एग्रेशन निकालने का रास्ता ना आए तो इंसान अपनों पे अपने तरीके से अपना गुबार निकालता है। इससे आंटी राबिया भी गुस्से में सिर्फ अपने आप पे ही गुस्सा निकाल रही थी कि मेरा बेटा भी इस जद में आया है जिससे वो गुजर चुकी थी इसी घर में। अपने गुनाह में शर्मिंदा तो हो तो मान क्यों नहीं लेती? अब कि वो इसकी खामोशी से मजीद उलझ रहा था। तुम्हारी चुप ही तुम्हारे गुनाह का सबूत समझूं? इसकी आंखों से दो मोती टपक कर इसके खूबसूरत गुलाब जैसे गाल पे शबनम की तरह सूरत उभरे। ये नदामत के आंसू हैं या अभी तक तुम्हारी खामोशी में हठधर्मी छुपी है? अब कैसे खुद नहीं पता था कि गुस्से में लावा की सूरत उबलना शुरू हो चुका था। बस बहुत हो गया। आप मेरी इतनी इंसल्ट नहीं कर सकते। आपके किसी ने हक नहीं दिया कि आप मेरे से इस लहजे में बात करें। आपकी तकलीफ में कमी चाहती थी, लेकिन आपने तो मेरी तकलीफ में बढ़ावा करने में उतर आए हैं। आपने तो हर हद ही पार कर दी। आपको तो लड़की से बात करने की भी तमीज़ नहीं रही। वेस्टर्न कल्चर में होगा ऐसा, यहाँ नहीं। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी। उस गलती की वजह से मैंने अपने बाबा को खो दिया। आप चले गए। मैं इतनी तकलीफ़ में रही, सज़ा तो मिल गई थी मुझे, और आप अभी भी मुझे सज़ा ही देना चाहते हैं। खुद तो आपने जैसे कुछ भी किया ही नहीं। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। इसके चेहरे पे मुस्कुराहट उभरी जो हंसी में बदल गई। मेरी तकलीफ़ कभी कम भी हो सकती है। मैं तो सिर्फ तुम्हें सुनना चाह रहा था। वो मिन्हा जिसे मैं जानता था, ये वो नहीं थी। दिल में ही सोचने लगा, आप चाहते क्या हैं वो बता दें। अब कि वो गोया हुई, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा। इसने खुद कलामी की। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसकी आंखों से एक सैलाब उमड़ने को था। वो जब से बैठी थी, लेकिन कब तक वो पत्थर होके बैठी रहती। इसने घुटनों पे अपना चेहरा छुपा लिया था। अब के इसकी आंखों के से गिरने वाले आंसू आजमीर के दिल पे गिरे थे। बंजर जमीन में बारिश की पहली बूंद। रेगिस्तान में जब बारिश की पहली बूंद गिरती तो जमीन हर्ष लगा के बैठ जाती है कि अब तो इसके सैराब होने का वक्त आ गया है। लेकिन इसका वक्त इंतजार हमेशा लंबा ही रहता, क्योंकि चंद बूंदों से ज्यादा रेगिस्तान का मुकद्दर ही नहीं। इसके दिल में एक दर्द की हल्की सी लहर उठी थी। इसका दिल एक रेगिस्तान ही था जहां पे मिन्हा के आंसू बारिश बनकर टपके थे, लेकिन इसको ज्यादा बारिश की ख्वाहिश चंद बूंदों से ही फाम तोड़ की थी, क्योंकि वो बारिश से आसमान के दुख का एहसास पड़ गया था। इसने भरकर मिन्हा के आंसू पोंछने चाहे।
اس سے منہا کے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے لڑکیوں کو روتے دیکھا تھا، لیکن آج ان آنسوؤں کے سے دل کو جھنجھوڑا تھا۔ وہ اسے روتا دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک طرف بدلے کا طوفان تھا اس کے دل میں، جو اب ہر صورت میں تھم چکا تھا۔ اب طوفان کے بعد کا منظر تھا جب سب اپنے لیے کوئی سائبان تلاشتے پھرتے ہیں۔ اس کا سائبان کون تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت اس کے الفاظ سے ہی سکون مل رہا تھا، جس کو وہ اپنی بے بسی کا، اپنے برے وقت کا اور اپنے نصیب کا مجرم سمجھتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ منہا کے ایک زوردار جھٹکے سے اپنے ہاتھ سے اسے جھٹک دیا اور اٹھ کے تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ اس کے لیے ابھی بھی ایک اذیت کا ماحول تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ سامنے بیٹھی تھی تو ایک سکون تھا جو اس کے رگ و پے پہ سرایت کرتا رہا تھا۔ اسے اپنے وجود میں خون کی جگہ سکون بھاگتا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کو چھونے کی ایک معصوم سی خواہش سی اس کے اندر ابھری تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے اسے سارے خاندان کے سامنے ذلیل کیا تھا، آج اس کے لیے پھر اذیت ہی بن گئی تھی۔ جس دن سے اسے یہاں ایسے دیکھا تھا، اس کے اندر لاوے ٹھنڈے پڑ رہے تھے، جنہیں وہ اپنے ضمیر کی گرم ہوا دے دے کر بڑھاتا تھا۔ اتنے ہی وہ پگھلتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے اداسی کے موسم سے اب چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سفر تمام ہونے کو تھا کہ اس میں نیا موڑ آ گیا، اور دل تھا کہ نئے موڑ پہ مڑنے کو تیار بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ شعر آیا جس کا مفہوم پہلے وہ کبھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی کاش میرے بس میں۔ وہ اٹھا اور کانوں میں ہینڈز فری پہ تیز والیوم میں جینیفر کا سانگ لگا کے بھاگتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ جب تک وہ گھر لوٹا ناشتہ لگ چکا تھا۔ آج بہت دنوں بعد وہ سب کے بیچ بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ بڑے احترام سے ناشتہ کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں تھی۔ وہ ان کے ساتھ ناشتہ نہیں کرتی یا آج میری وجہ سے؟ اسے خیال آیا، میرے لال کو تازہ جوس لا کے دو، دیکھو کتنا کمزور ہو گیا۔ دادی جان کی آواز پہ وہ متوجہ ہوا۔ جی بی جان آپ لیں، میں اس کو دیکھتی ہوں۔ اب اس کی امی اس کی طرف مڑ رہی تھی۔ اس نے منہا کا پوچھنا چاہا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے فرینچ ٹوسٹ اٹھا کے کھانا شروع کر دیا کہ وہیں خوبصورت آواز اس کے کانوں میں گونجی، السلام علیکم۔ وہ آ چکی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں پہ لالی جم چکی تھی، اس کے لہجے میں بھی ٹھنڈک تھی۔ منہا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ دادی جان گویا ہوں۔ جی بی جی میں ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا درد تھا، تو بیٹا ریسٹ کر لینا تھا، ہم ناشتہ آپ کے کمرے میں بھجوا دیتے۔ نہیں بی جی ایسی کوئی بات نہیں، بس ناشتہ کروں گی تو بہتر ہو جاؤں گی۔ اسے اپنے چہرے پہ کسی کی نظریں تو فیل ہوئیں، لیکن اس نے مڑ کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ منافق کے ساتھ مغرور بھی ہے، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ کیا؟ مسز کبیر نے اس کو تعصب سے دیکھا۔ تم نے کچھ کہا؟ اب کے مسز کبیر بولی۔ نہیں کچھ نہیں، ماما ہنا کب آئے گی؟ اس نے منہا کو اپنے دماغ سے نکالنا چاہا، جو آہستہ آہستہ اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ دل پر بھی حملہ کر رہی تھی۔ گیس کرو کب آئے گی؟ اس نے کندھے اچکائے۔ آج رات کو 2 بجے کی فلائٹ سے آ رہی ہے۔ اس کی تمہارے لیے کال آئی تھی، لیکن تم تب سو چکے تھے، پھر میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اس کے سامنے والی سائڈ پہ تیسرے نمبر چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس نے ہلکی گلابی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جس کے اوپر ہلکی ہلکی کڑھائی تھی۔ پہلے وہ بہت شوق کلر پہنتی تھی، لیکن اب اس کے ڈریس سے لگتا تھا کہ وہ کبھی جینز کو فوقیت دیتی ہوگی۔ اس نے دوپٹہ بہت نفاست سے اوڑھ رکھا تھا، جس نے سارے بالوں کو کور کیا ہوا تھا۔ ایک شرارتی لٹ اس کے چہرے پہ آ کے چپک گئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پروقار شخصیت کی مالک ہو گئی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے سے بہت تھی، بس نکھار آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ ابھی بھی اتنا سکون کیوں ہے، اتنی انسلٹ کے بعد بھی؟ کیا یہ بہت مضبوط اعصاب کی مالک بھی ہے، ایک لڑکی ہو کے؟ دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کے سوال پیچیدگی کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد سب کے منع کرنے کے باوجود وہ درس چلی گئی تھی۔ آزمین گھنٹوں دادی جان اور ماما کے پاس بیٹھا رہا۔ اسے یہاں آ کے جو سکون مل رہا تھا، اس کی کیفیت اور سوچ دونوں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھے۔ اسے ناراضگی اس سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اس لیے اسے گھلنے ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ وہ جتنی دیر بھی دادی جان اور ماما کے ساتھ رہا، اس کے بارے میں سوچتا رہا، اور باتوں باتوں میں ذکر بھی اس کا چھڑ جاتا۔ وہ رات کے کھانے میں بھی نہیں آئی تو اسے تشویش ہوئی۔ وہ اتنی دیر سے کہاں ہے، اسے خیال آیا۔ وہ سارا دن دادو پاس اور ماما کے ساتھ رہا، لیکن مجال ہے کسی نے اس کی اطلاع دی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ ذکر اس کا تسبیح کے دانوں کی طرح ان کے لبوں پہ آتا جاتا تھا، لیکن پتہ نہیں تھا۔ اپنی بہن کے انتظار میں زیادہ اس کی نظر آنے کے انتظار میں مگن تھی۔ بار بار جھٹکنے کے باوجود وہ اس کے خیالات میں آ جاتی۔ کیا ہی تھا جو نظر آ جاتی؟ وقت تھا کہ بھاگے ہی جا رہا تھا۔ وقت کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وقت کی سوئیاں کچھوے کی چال چلتی وقت کو مات دیے جا رہی تھیں۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اب اسے سگریٹ کی طلب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کچھ عرصہ سے جلد باز ہوتا جا رہا تھا۔
جو چیز اس کے دماغ میں اٹک جاتی وہ اندر ہی اندر اس سے بے چین کیے جاتی۔ اس کو اپنا وجود بے بس لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اس سے سگریٹ نکال کے سلگائے اور اس کے دھواں کے بادل اڑانے شروع کر دیے۔ یکالی کی طرح اس کے خیالات تو وہ روک نہیں سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر اس سے نمٹنے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ سگریٹ پہ سگریٹ سلگاتی سے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات کے 12 بج چکے تھے۔ بہن کی جگہ اس کے انتظار سے آنکھوں میں لالی اتر آئی تھی۔ وہ جتنا اسے نااہم سمجھنے کی کوشش کرتا اتنی ہی وہ شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ آنکھوں میں پتلیاں پتھرا گئی تھیں۔ دل جسے کسی نے زنجیروں میں جکڑ کے باندھا ہوا تھا، سارے جسم میں جیسے کوئی خون کو پیتے سرایت کر رہا تھا۔ دماغ تھا کہ بند گلی میں اندھیرے میں ٹکراتا پھر رہا تھا۔ جسم کا ہر ایک حصہ خون سے خالی تھا۔ ہونٹ تھے کہ خشکی سے بنجر صحرا بن رہے تھے۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، اسے اس کیفیت سے الجھنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر اور ایسے بیٹھا رہتا تو شاید دل جو بہت ہلکے ہلکے دھڑک رہا تھا رک جاتا، وہ اس کی زندگی کا ناتا ٹوٹ جاتا۔ ازمیر بابا، ہمیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، آپ فریش ہو لیں، میں گاڑی ریڈی کرتا ہوں۔ اس سے سلطان بابا کی آواز نے واپس بلا لیا۔ بابا کی آواز سے جیسے ایک تسلسل ٹوٹا، اس کے کانوں میں ایک چھناکا سا ہوا اور پھر باہر کا منظر صاف سنائی دینا شروع ہو گیا۔ بابا کے جواب پہ وہ بس سر ہی ہلا پایا تھا۔ ازمیر کو وہ سفر اس سفر سے زیادہ لمبا لگا جو اس نے یہاں آتے کیا تھا، کیونکہ دل اور دماغ دونوں میں جنگ تھی۔ زندگی کا ہر پل اس پہ نئے انکشافات لے کر آتا رہا تھا۔ اب وہ جو سفر کر رہا تھا اس کو زندگی نئے پوڑ پر لے آنے والی تھی، جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک کشمکش تھی، دل میں بوجھ بھی تھا، دل بیزار بھی تھا، تو کہیں دل اداس بھی تھا، کہیں دل فریادی بھی تھا اور کہیں کوئی خالی پن بھی تھا۔ اس نے کب سے سلگے سگریٹ کو 2 انگلیوں کی پوروں میں پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ زندگی بھی جیسے آدھی سلگ کے چبھن بن گئی ہے۔ اب وہ ایئرپورٹ پہ لوگوں کی بھیڑ میں اپنی بہن کا انتظار کر رہا تھا۔ لوگوں کے بیچ رنگینیوں میں اس کے دل میں تھوڑی سی چمک پیدا ہوئی تھی۔ وہ اس کو دل سے جھٹک کر ہنا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ بھی کتنی بڑی ہو گئی ہوگی نا، وہ ماما کے بغیر کہیں جاتی نہیں تھی، اتنی دور اکیلے چلی گئی تھی۔ وہ لوگ فجر کی اذان سے پہلے گھر پہنچ گئے تھے۔ بہن کے آتے ہی اس کے سر کا کچھ درد کم ہو گیا تھا۔ جو ذہنی اذیت اور برداشت کر رہا تھا اس میں تھوڑی سی کمی ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر ہنا کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ منہا بھی تھوڑی دیر ادھر بیٹھی، لیکن وہ اسے مسلسل اگنور کیے جا رہا تھا۔ وہ اپنے دل و دماغ میں کھیل میں اس کے خیالات سے بچنے کے لیے اس کو اگنور کر رہا تھا۔ وہ لوگ ناشتہ تک ساتھ رہے، لیکن منہا اس سے نظر نہ آئی دوبارہ۔ دل میں ایک درد کا احساس تھا جو کبھی اسے نہ دیکھنے کی وجہ سے کبھی اسے دیکھنے کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ دن خود اس سے دور ہو جانا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے کافی دن خود ایک دوسرے کو اگنور کرنے کی بہت کوشش کی تھی، نہ کسی کو بلاتے نہ کسی سے سامنے ہونے کی کوشش کرتے۔ جب وہ سب کے بیچ ہوتا تو منہا اپنے باہر کے کاموں میں لگی رہتی اور اسے تقریباً اپنی روٹین میں ایسی سیٹ کر لی تھی۔ جب وہ گھر آ جاتی تو ازمیر کوشش کرتا کہ اس وقت زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارے۔ آخر کار سب نے انہیں نوٹ کر ہی لیا تھا۔ دادوں نے اسے 2 دفعہ منہا کے ہوتے روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بہانہ بنا کر وہاں سے نکل جاتا۔ کیسے اپنے 6 سال کا حساب اسے معاف کر رہا تھا، اسے خود اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں کس آزمائش میں گر چکا ہوں جو اکثر وہ الجھن میں اپنے گھنٹوں لگا دیتا تھا۔ یہاں آتے ہوئے سے جو اپنی ماں سے گلے تھے وہ بھی دل میں کہیں دفن تھے۔ اب وہ مزید کسی گلے اور الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ 6 سال پہلے جیسے وہ منین انکل کے قریب ہوا تھا ویسے ہی اسے دیکھتے وہ سب حساب کتاب والی کتاب کو بند کر چکا تھا۔ دل تھا کہ اس کے لیے نرم پڑتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں اتنا بھی سوچ سکتا ہے اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ ہنا اپنے فیشن شو کی تیاری میں کبھی لاہور تو کبھی گاؤں میں ہوتی۔ اسے اپنی بہن کا انڈیپینڈنٹ ہونا بھی بہت اچھا لگا تھا۔ جہاں دل میں پہلے منہا کے لیے غصے اور ناراضگی کے جذبات تھے وہاں پچھتاوا بھی تھا۔ اب کہ اس لڑکی کی زندگی بھی تو وہیں رک چکی تھی۔ وہ بھی اپنا کیریئر چھوڑ کے اپنے گاؤں میں جاہل لوگوں کے بیچ آ بیٹھی تھی۔ جہاں زندگی اتنی فاسٹ ہو چکی تھی وہاں اس کی زندگی کو فل اسٹاپ لگ چکا تھا۔ اس کی چھوٹی سی غلطی کی اس سے اتنی بڑی سزا ملی تھی۔ دادو ٹھیک کہتی ہیں، وہ تو سب نادان تھی۔ اس کی عمر تب نادانی کاٹ رہی تھی، لیکن میں بھی تو صفائی دے سکتا تھا، رک سکتا تھا۔ اگر اس وقت میرے انا بیچ میں نہ آتی تو۔ وہ بھی ٹھیک ہی کہتی ہے، میں صفائی دینے کو رکا ہی نہیں تھا۔ کیا واقعی ہی صفائی دینی پڑتی ہے؟ وہ بھی اپنے ان رشتوں کو جو آپ کو رگ و پیس سے جانتے ہوں۔ میرے اس سے خار رکھنا بنتا نہیں، اس کے دل نے گواہی دی تھی۔ بس نفس اپنے گرد ایک شیشہ کا خول چڑھائے ہوئے تھا، جیسے وہ خود بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ سو جاتا۔ اگلی صبح وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھا تھا کہ وہ اس کے سامنے جائے گا۔ یہ چھپن چھپائی کا کھیل وہ مزید نہیں کھیل سکتا۔ اس نے اکیلے ہی ناشتہ کیا، سب پہلے ہی کر چکے تھے۔ وہ ڈائننگ ہال میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اسے کہاں ملے گی۔ کیا وہ اب بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ اسی سوچ میں اس نے ہال نما
کراس کر کے وہیں آیا جہاں اس نے یہاں آتے ہی پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ حسب توقع اسے وہیں مل گئی تھی۔ اللہ نے عورت پہ سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ عورت کی شخصیت کے بارے میں مرد عورت دونوں کی سوچ کو بدلا۔ انسان کے دل میں عورت کے لیے جو مرتبہ ہے اس کو متعین کیا، اس کے سماجی، معاشی اور معاشرتی حقوق مقرر کیے، عورت کے لیے حدود کو متعین کیا، عورت کو ہر روپ میں پاک قرار دیا۔ عورت ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نانا بنے تھے، دادا نہیں بنے تھے۔ بیٹیوں کے ذریعے سے ہی ایک غیر اختیاری سنت عطا ہوتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کو رکی اور پھر سے گویا ہوئی۔ وہ قریب بیٹھا اس کو سن رہا تھا۔ ان کے درمیان ایک چھوٹی سی جالی تھی جس سے دونوں اطراف میں دیکھا جا سکتا تھا۔ وہاں بیٹھی ہر عورت اور لڑکی منہا کا جادو چل گیا تھا۔ ہر عورت بت پنی اس کو سن رہی تھی۔ یہی جادو اس پر اثر انداز ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسے مختصر سرسہ میں اس کے ساتھ اپنی انسانیت کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی کہ اس کی نظر آزمیر پہ پڑی جو جالی سے کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کی آنکھوں میں الجھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی رسانیت تھی۔ ایل مچھلی جیسے پانی کو بہتا دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے، اس میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اچانک ہنا وہاں آ گئی تھی تو دونوں کا احساسات کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ جالی سے عورتوں کو کیوں گھورا جا رہا ہے؟ کیا وہاں لڑکیوں نے برقع اوڑھ لیے ہیں؟ ہنا نے ہستی دباتے ہوئے زور دے کر کہا، اس کے جیسے سانس نے نیا دم بھرا ہو۔ وہ تسلسل ٹوٹنے پہ تھوڑا بیزار تو ہوا لیکن ساتھ ہی سنبھل گیا۔ اٹھ گئی تم؟ مجھے اگر پتا ہوتا تم ابھی تک سو رہی ہو تو تمہارا ناشتہ پہ ویٹ کرتا۔ مجھے تھا میں اکیلا ہی ہو گیا ہوں۔ ہاں وہ رات دیر تک کام کرتی رہی ہوں نا، سو آنکھ نہیں کھلی اور ماما نے بھی نہیں اٹھایا۔ کتنی عجیب بات ہے، کبھی ہم ماما کے بغیر ناشتہ نہیں کرتے تھے جب تک وہ تینوں کا ناشتہ بنا کے نہیں تھیں آتی۔ ہم ان کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ اب تو سب کی روٹین اور لائف چینج ہو گئی۔ اب سب اپنی اپنی لائف میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ کسی کے لیے وقت نہیں بچا۔ اس نے جالی کے پار اسے دیکھا جو اپنے بیان پہ ہی مگن ہو گئی تھی۔ بھائی ایسی بھی کوئی بات نہیں، آپ بہت عرصہ دور رہے ہیں، بلکہ آج بنے دور ہیں، ورنہ یہاں سب ایک دوسرے کو وقت بھی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ بس کچھ اس حویلی کے رولز بھی ہیں جن کو سب بخوشی فالو کرتے ہیں۔ ہنا نے وضاحت پیش کی۔ ہاں سب سے زیادہ تو ماما ہی فالو کرتی ہیں، جو شروع سے اس حویلی اور اس حویلی کے لوگوں سے کٹ کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا، شکایت تھی جو وہ لبوں پہ لانا نہیں چاہتا تھا لیکن آ گئی تھی۔ ہنا ازمیر کے چہرے پر تھکن اور شکووں کو محسوس کر پا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان اب پہلے جیسی بے تکلفی کے لیے بہت فاصلہ آ گیا تھا۔ تمہارا پروجیکٹ کہاں تک پہنچا؟ ازمیر نے موضوع بدلنا چاہا۔ بس بھائی 2-4 روز میں پلیس سلیکٹ کرنے جانا ہے۔ ماڈلز کی سلیکشن تو ہو چکی ہے اور ڈریسز بھی آلموسٹ ریڈی ہیں۔ وہ 3 جگہ سلیکٹڈ ہیں، بس میری طرف سے ڈن ہونا رہ گیا ہے۔ دبئی والے فیشن شو میں مجھے بہت ٹائم لگ گیا تھا تو لیٹ ہو گئے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بہن اتنی ٹیلنٹڈ ہے۔ انفیکٹ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہنا اکیلی دبئی جا کر اپنی ڈریسز ڈیزائن کرے گی اور اتنی بڑی ڈیزائنر بن کر لوٹے گی۔ وہ فراخ دلی سے بول رہا تھا۔ بھائی آپ کی سپورٹ مجھے ہر وقت چاہیے تھی، جس کی مجھے بہت کمی محسوس ہوئی تھی۔ آپ نے ہم سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، فون تک تو آپ اٹھاتے نہیں تھے، ورنہ میں اپنی ہر کامیابی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی، اور یہ چیز مجھے ہر لمحہ الجھائے رکھتی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اگر جواب سچ دیں تو؟ وہ بغور اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ازمیر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کچھ بھی کہے بغیر اسے اجازت دے دی کہ وہ اس سے پوچھنے کا حق رکھتی ہے۔ پوچھنے کے لیے بہت سے سوال تھے اور سننے کے لیے بھی، لیکن وقت کا دہارا بہت درمیان میں حائل ہو گیا تھا، اس کو بیچ سے نکالنا بہت ہی مشکل۔ کچھ لمحے وہ ازمیر کا ہاتھ دیکھتی رہی اور ازمیر اس کا چہرہ۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ پائی کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور سامنے جالی سے پار دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھائی مجھے بہت عرصہ لگا سنبھلنے میں، ماما تو چپ ہی ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کے اور چاچو کے درمیان کیا اختلافات تھے، اور نہ ہی میں جانتی تھی کہ دادوں سے ماما نے ہمیں کیوں دور رکھا تھا، لیکن میں نے ماما کی خاموشی کو بہت مشکل سے جھیلا ہے۔ کبھی کبھی میرے اعصاب بھی جواب دے جاتے تھے۔ سوچو میں پھر آہستہ آہستہ میں نے خود کو سمجھا لیا، بلکہ سب نے ہی خود کو سمجھا لیا۔ اب وہ مڑ کر اس کے اور قریب آ گیا تھا اور بہت تجسس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہوا بھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے دیکھنے کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ تم پوچھنا چاہتی تھی کچھ؟ اس نے جیسے اس کی ان باتوں سے زیادہ غور پوچھنے والی بات پہ کیا تھا۔ آپ کو ہماری یاد نہیں تھی آتی؟ ایک دفعہ بھی آپ نے ہماری طرف مڑ کے نہیں دیکھا؟ کیا انسان کی ایگو رشتوں سے بہت ہی اوپر ہوتی ہے کہ اسے ماں اور بہن تک نظر نہ آئے؟ ہنا کی آنکھوں سے آنسو کی دھاریں بہنے لگی تھیں، جس پر ازمیر نے اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو محسوس کیا۔ واقعی وہ بچپن والی بہن بھائی کی محبت سے یاد آئی۔ وہ پیچھے اپنے گزرے ہوئے کل میں پہنچ گیا تھا۔
بہت دیر وہ ایسے ہی بیٹھے رہے۔ آزمیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ اس نے ہمت کی اور ہیرا کے چہرے سے آنسو صاف کیے اور اسے بولا، کیا ہم اسے اندھیری رات سمجھ کر بھول نہیں سکتے؟ کیا ہم ایک نئی صبح کو خوش آمدید نہیں کر سکتے، نئی امیدوں کے ساتھ؟ پلیز۔ اب اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی ہنا کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی جس سے وہ چھپانا چاہتا تھا۔ یہ بتاؤ، اپنے فیشن شو میں ہمیں انوائٹ کرو گی؟ ہاں، ہم بعد میں ٹی وی پہ بھی دیکھیں گے، اس نے مسکرا کر کہا۔ بھائی، جس پہ وہ بھی مسکرا گئی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا تھا تو رہ رہ کر اسے منہا کا خیال آ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنے ہی دن منہا سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ہو نہیں پا رہی تھی۔ کچھ وہ مصروف بہت تھی، کچھ اضطراب میں۔ آج کمرے میں گھپ اندھیرے کیے وہ خیالوں کی جگہ بنا ہوا تھا۔ آج اس کی میموری نے پھر فلیش بیک کیا جب وہ عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا اور جس کی کوئی وجہ بھی اسے معلوم نہیں تھی۔ وہ واپس اپنے پاسٹ میں پہنچ چکا تھا۔ یادیں اچھی ہوں یا بری، ایک دفعہ چمٹ جائیں تو زندگی بھر دوست بنا کے رکھتی ہیں۔ جب بھی تنہا ہو دوستی نبھانے آ جاتی ہیں اور خوب برستی ہیں۔ اس کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی کیانا کے ساتھ پارٹیز پہ جاتا تھا تو اس کا ذہن منتشر رہتا تھا۔ وہ نائٹ کلب میں کیانا کے رقص پہ اس سے الجھ پڑتا۔ اسے کیانا کے ڈریسز سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ کیا ملا تھا اسے ساری زندگی ہر موقع سے بھاگ کر؟ یہی سوچ کر وہ اس سے بھی بحث نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے درمیان لڑنے جھگڑنے کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں بچا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بچا تھا ان کے پاس۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی بہت مختصر کر دیا تھا۔ وہ خود کہاں تھا اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ کہاں جانا چاہتا تھا؟ اس کی نیند ختم ہو رہی تھی۔ اس کی اس حالت کا تعلق اس لڑکی سے تھا جس نے اس پہ الزام لگایا تھا، یا اس کے اپنے لیے نہ کھڑے ہونے پہ؟ زندگی میں بے سکونی تھی، بے ترتیبی تھی، لیکن اسے پاکستان چھوڑنے پہ کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اسے اپنا وجود بے معنی ہونے کا احساس مار رہا تھا۔ وہ خلا میں معلق ہو چکا تھا، کسی ایسے درخت کے ساتھ لٹکا ہوا جو خود پہاڑوں کے درمیان ہوا میں معلق ہو، جسے نہ تو پانی ملے اور نہ نمکیات، جسے نیچے گرنے پہ کھائی ہو اور اوپر چڑھنے کا کوئی فائدہ نہ۔ ہر چیز کی لذت ختم ہو چکی تھی، ہر چیز بے معنی ہو چکی تھی۔ کیا میں سکون پا سکوں گا؟ کیا میں پاگل ہو جاؤں گا؟ کبھی کبھی وہ ڈپریشن میں سوچتا تو اسے اپنے کل سے خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ وہ جینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ کوئی چیز اسے زندگی کو خوبصورتی نہیں بتا پا رہی تھی۔ اس کا دل اس دنیا میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مرنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ نظر آنے والی چیزوں سے دل بھر گیا تھا۔ تو کیسے ایک ایسی دنیا میں چلے جائے جہاں کچھ بھی نہ ہو؟ دکھ وہاں دکھ ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے وہاں کا احوال نہیں سنایا اور ایک راز تھی، گہرا کالا سایہ، گھٹن زدہ۔ اللہ نے انسان کو اتنی خوبصورت دنیا دے کر بعد میں اتنی اندھیری قبر کیوں رکھی ہے؟ کیا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کا یہی انصاف ہے؟ وہ آنکھیں بند کرتا تو قبر میں اترتا محسوس ہوتا، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوا اور کوئی اپنا نہ ہو۔ پھر وہ سوچتا کہ میں ابھی سے مر جاؤں، لوگ 90 سال بھی تو جیتے ہیں، میں کیوں نہیں؟ اچانک اس کی زندگی کی معمولات مزید بگڑ گئے۔ وہ بے خوابی کا شکار ہو گیا۔ اس کے حواس پہ وہ ٹرین والی لڑکی کی تلاوت سوار رہنا شروع ہو گئی تھی۔ جب وہ سورہ انبیاء کے چند آیات کا ترجمہ پڑھ کے مزید ڈپریشن میں چلا گیا تھا، تب اس نے مذہب میں دلچسپی لینا شروع کی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں کتابیں پڑھنا شروع کی تھیں۔ کتابوں میں جن چیزوں کا ذکر تھا وہ کسی مسلمان میں سے نظر نہیں آئی تھیں، اس لیے کوئی بات اسے اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ لائبریری میں ہی جاب کرتا تھا جہاں وہ کام چھوڑ کر گھنٹوں بیٹھا کتابوں کے نام پڑھتا رہتا۔ کچھ کتابوں کے نام اسے اٹریکٹ کرتے تو وہ انہیں کھول کر بیٹھ جاتا، چند صفحات پڑھتا لیکن اگلی لائن پڑھنے تک پچھلی بھول جاتا۔ گھنٹوں اسی کشمکش میں گزار دیتا کہ اس کتاب میں کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر وہ کتاب پکڑ کے سامنے رکھ دیتا اور اس کا ٹائٹل پڑھنے لگتا۔ کبھی 10 دفعہ پڑھتا تو کبھی 100 دفعہ۔ وہ نام بھی اسے آنکھیں بند کرنے پر نظر آتے۔ وہ سونا چاہتا تھا لیکن نیند اس کی بے بسی پر بھی بے رحم ہو رہی تھی۔ ڈپریشن سے نجات کی تلقین کرنے والے اسے نماز کا ہی کہتے تھے لیکن وہ خشوع و خضوع جیسی نعمت سے محروم تھا۔ پھر اس نے نماز کا تجربہ کرنے کا سوچا۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتا تو ہزاروں الجھنیں اسے گھیر لیتی، اسے جلد بازی گھیر لیتی۔ سکون نام کی کوئی چیز اسے جیسے وہ ناشنا سا تھا۔ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا۔ اسے اس ماحول سے اپنے کوئی مناسبت نہیں لگ رہی تھی۔ ان سب لوگوں میں وہ خود کو بے وقت محسوس کرتا۔ وہ بمشکل ہی تھوڑی دیر تو مسجد میں رک پاتا تھا۔ امام صاحب جو بھی بولتے اس سے ذرا بھی مانوسیت نہیں لگتی تھی اور ارد گرد موجود لوگ انہماک سے سن رہے تھے اور امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے۔ وہ خیال میں اسے ٹرین میں سفر والا واقعہ یاد آ جاتا، ایک مسلم لڑکی والا۔ ایک دن ایک لڑکی ٹرین میں ایک اسٹاپ سے داخل ہوئی تھی۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں ٹرین میں داخل ہوتی تھی اور ترکش لوگ تو اپنے ہاتھ میں قرآن مجید یا بیگ میں ساتھ رکھتے تھے اور اپنی زبان میں اس کو پڑھتے۔
اور کچھ انالیسس بھی کر رہے ہوتے تھے۔ لہٰذا یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہ تھی کہ اس کی لڑکی کے ساتھ بھی مصنف تھا۔ انگلش ٹرانسلیشن میں وہ لڑکی حلیے سے ایشین لگ رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ انڈینیز جیسی تھی، جینز اور کاٹن کا کرتا۔ زیادہ تر انڈیا میں یہ پسندیدہ لباس ہے۔ اس نے آتے ہی چین پکڑی اور ساتھ وہ ٹرانسلیٹ قرآن کھول کر پڑھنے لگی۔ اس کے چہرے پر نور اتر آیا تھا اور مجھے وہاں عجیب سے خوشگوار اور نور لگا کہ یہ اس کے ہاتھ میں موجود قرآن مجید تھا، جس کا عکس اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑانے لگی جیسے دل میں پڑنے لگی ہو۔ میں اس وقت عجیب گھٹن اور درد کی کیفیت سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد کے مناظر میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ نگاہ کو پناہ مل جائے تو دل میں بھی صبر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو نظاروں میں مزید گھٹن اور لوگوں کے چہروں پہ عجیب سکونت کا احساس مزید درد کی گھبراہوں میں گہرائیوں میں لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک ہلکی ہلکی سی مدھم پھوار اس کے دل کی زمین پر ہونا شروع ہوئی تھی۔ وہ سکون تلاشنے لگا، لیکن ایک عجیب سی خواہش نے اسے زنجیروں میں جکڑ لیا۔ اسے تجسس ہوا کہ سکون تو بہت سے چہروں پہ واضح تھا، لیکن سکون کے ڈیرے اسے کبھی نظر نہیں آئے تھے۔ یہ لڑکی کی زندگی اتنی مکمل ہے جو اتنا اطمینان اور سکون اس کے چہرے پہ عیاں ہے۔ اس کے دل میں بھی وہ ترجمہ پڑھنے کی خواہش ابھری۔ اسے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ قرآن پڑھیں تو ثواب ملتا ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ ثواب کا تو ذکر نہیں، انسان کا اپنا ذکر ہے اس کتاب میں۔ وہ اس لڑکی کے چہرے کو بغور پڑھنے لگا، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سمجھنے لگا۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ کس کے ذکر کی بات ہو رہی ہے؟ اس لڑکی کے؟ لیکن یہ لڑکی کا ذکر قرآن میں کہاں آ گیا؟ قرآن تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، ان کے ذکر کی بات ہوگی۔ اس نے مزید اس کے قریب ہو کر سورہ دیکھی، وہ سورہ انبیاء تھی۔ تو یہ نبیوں سے کہا گیا تھا، لیکن لوگوں کا مفہوم تو لوگ ہی ہوئے نا، انبیاء نہیں۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلی الجھن پہ یہ الجھن حاوی ہو گئی تھی۔ کیا انسان کی الجھنیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی؟ ایک الجھن دوسری الجھن میں بھیج کر ہی رہتی ہے۔ ہم انسان بھی ہر وقت دنیا اور دنیا کے جھمیلے سے نکلیں گے کب؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر اس کیفیت میں رہا۔ اچانک میں ہوش کی وادیوں میں لوٹا تو اس لڑکی کا دوبارہ خیال آیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب کہ ٹرین بہت خالی محسوس ہوئی، اپنی زندگی کی طرح۔ میں نے سارا کیبن دیکھا، ٹرین کہیں رکی بھی تھی یا نہیں مجھے یہ گمان بھی نہ گزرا۔ شاید رکی یا شاید بہت تیز بھاگی، مجھے نہ سمجھ آئی۔ اس دن اس کی زندگی میں ایک ٹینشن کا اضافہ ہو گیا تھا۔ بچپن میں سنا تھا کہانیوں میں کوئی سفید کپڑوں میں بابا جی آتے ہیں اور انسان کی زندگی پہ گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ لیکن میرے لیے یہ سب کچھ عجیب تھا۔ میرے لیے اس میں کوئی ہدایت والی بات نہیں تھی، نہ مجھ میں کوئی اس کا اثر پڑا۔ بس ایک اضطراب میں اضافہ ہوا۔ یہ اضطراب کسی طور کم نہ ہو سکتا تھا جب تک وہ یہ سمجھنا چاہتا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، انسان کی یا اللہ کے نبیوں کی۔ کئی دن وہ اسی اضطراب میں گزار کر ایک نتیجہ پر پہنچا، کیوں نہ قرآن سے ہی اس کا جواب ڈھونڈا جائے۔ کیا قرآن میں سب واضح ہے؟ وہ قرآن سمجھ پائے گا؟ وہ اس وقت روڈ پہ 2 گھنٹے سے چلے جا رہا تھا کہ اس کے قدم رک گئے۔ ایک دفعہ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے اندر بہت سے سوال اپنے سرے جوڑ کر ترتیب پا رہے تھے۔ یکدم اس کے خشک تھرتھراتے لبوں پہ الفاظ ابھرے، قرآن مجید کہاں سے مل سکتا ہے؟ اونچی آواز میں وہ پکار اٹھا، کسی مسجد میں؟ ہاں، مسجد میں ہی مل سکتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے تو پہلے بھی یہاں کے مساجد میں جا چکا تھا، لیکن قرآن اس نے صرف بچپن میں ہی پڑھا تھا۔ شاید اس کے بعد بھی پڑھا ہو، لیکن سوچ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ یہاں قریب ہی ایک جامع مسجد تھی، اسے جلد از جلد وہاں پہنچنا ہے، کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر۔ بہت سی باتوں کے جواب نہیں ملے تھے، لیکن آج اس آیت کا جواب قرآن میں تھا۔ اس نے مسجد میں پہنچتے ہی جوتی اتاری اور اندر بھاگا کہ امی کہا کرتی تھی جیسے نماز کے لیے روح اور نیت کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، ویسے ہی قرآن کے لیے وضو۔ اس نے وضو خانہ میں آ کر جلدی سے وضو کیا اور اندر کی طرف بھاگا۔ اس نے جلدی سے قرآن کا آخری صفحہ کھولا اور سورہ انبیاء کا صفحہ نمبر دیکھا۔ برق رفتاری سے اس نے سورہ انبیاء کھول کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اس کا بی پی ڈاؤن ہو رہا تھا، ٹانگوں میں کوئی چیز سرایت کر رہی تھی۔ کچھ لمحے اس نے آنکھیں بند کی اور پھر ہمت پیدا کر کے آنکھیں کھول دی۔ اس کے ذہن میں سوال ابھرا، کیا میں سمجھ پاؤں گا؟ لوگوں کے حساب کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہیں، اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اس کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی، مگر وہ اس سے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ظالم لوگ آپس میں چپکے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں، مگر تمہارے جیسا آدمی ہے تو تم آنکھوں دیکھنے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟ پیغمبر نے کہا، جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں۔
بلکہ اس نے اس کو اپنی زندگی سے بنا لیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ شعر ہے جو اس شعر کا نتیجہ، تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہماری طرف کوئی نشانی لائے۔ اس سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ امان نہیں لاتی تھی، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو یاد رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا، تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی، اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اللہ کس کو مخاطب کر رہا ہے، انسان یا نبیوں کو؟ لیکن کتاب تو ہر انسان کے لیے ہے، نبیوں کو تو وہی بھی نازل ہوتی تھی۔ کیا یہ میرے لیے تھا اور میں اس کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہا؟ کیا یہ سب انسانوں کے لیے ہدایت کار ہیں؟ سورہ انبیاء میں تو نبیوں کا ذکر ہی ہونا، تو کیا اللہ نبیوں کی باتیں ہمیں بھی بتانا چاہتا ہے؟ کیا اللہ اپنے محبوب سے کی باتیں ہمیں بتانا چاہتا ہے؟ سوال تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، بلکہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ہر سوال میں کئی سوال چھپے تھے، پیچیدگیاں ہی پیچیدگیاں تھی۔ وہ قرآن کو سمجھنا چاہتا تھا، اس کے دل میں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی خواہش ابھری، جس کو دل میں چھپا شیطان سلانے کی ناکام کوشش کرتا کرتا کامیابی کے تہانے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کو گھر میں بھی گھٹن کا احساس ہوتا تھا اور باہر بھی۔ مسجد میں اسے ماحول اچھا لگا تھا، سب لوگ ناشنا تھے، پھر بھی گھٹن نہیں تھی، لیکن لوگ بہت آسیب زدہ لگ رہے تھے۔ ہر ایک دوسرے سے الگ ہو کر بیٹھا ہوا تھا، کس سے قرآن سمجھا جائے۔ کوئی ایک آدھ نماز پڑھ رہا تھا، باقی قرآن کو پڑھ رہے تھے۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتا۔ کیا سبھی میرے جیسے ہیں؟ بے عمل؟ نہیں، عمل تو نظر آ رہا ہے۔ بے ہدایت؟ نہیں، ہدایت ہے تو ہی یہاں نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے قرآن کی حقیقتوں سے حقیقی معنوں میں بے علم۔ اسے اتنی تو سمجھ آ گئی تھی کہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اور یہ انسان سے عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن عمل تو اس میں کیا جاتا ہے جس کا علم ہو، علم نہیں تو عمل کس پہ ہو جا۔ قرآن پہ عمل کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ قرآن کے مفہوم کو سمجھا جائے، لیکن قرآن کا مفہوم اسے یہاں آ کر سمجھ آیا جب اس پہ عمل قریب سے دیکھا گیا۔ وہ بستر پر جا کر لیٹ گیا، وہ غیر مرئی نقطے پر نظر مرکوز کیے لیٹا رہا اور نہ جانے کب نیند کے آغوش میں پہنچ چکا تھا۔